الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اینڈ آف ٹائم یعنی کہ قیامت کی نشانیوں کی جو ہماری نشست چل رہی تھی اور بیچ میں ایک وقفہ آ گیا تھا جس میں کہ میں کسی وجہ سے بزی ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ اپنے اس وقفے کو ختم کرنے کے بعد اب ہم آگے جو دو پارٹ ہم پہلے کر چکے تھے جس میں کہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق چھوٹی جو نشانیاں تھیں، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ قیامت کی نشانیوں کو علماء اکرام نے جو دو پارٹ میں بانٹا ہے، کچھ چھوٹی نشانیوں میں رکھا گیا ہے اور کچھ کو بڑی نشانیوں میں رکھا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے چھوٹی نشانیاں لگ بھگ سب اپنی پوری کر لی تھیں، اور اس چھوٹی نشانی میں جو سب سے لاسٹ نشانی میں نے بتائی تھی وہ تھا امام مہدی کا ظہور، یعنی امام مہدی کا آنا جو ہے وہ چھوٹی نشانیوں میں سب سے لاسٹ نشانی ہے۔ اور یہ چھوٹی نشانی جو ہے وہ اگلی جو نشانی بڑی نشانیوں میں سے جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ اس کے ملی ہوئی، یعنی کہ یہ دونوں نشانیاں ایک ساتھ بیک وقت موجود رہے گی۔ اور بڑی نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ ہے دجال کا ظہور، یعنی دجال کا ظاہر ہونا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی نشانی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ واپس آنا ہے۔ اب یہ تین جو نشانیاں ہیں، یعنی چھوٹی نشانیوں میں امام مہدی، اور بڑی نشانیوں میں دجال، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہ تینوں جو ہیں وہ بیک وقت جو ہیں وہ موجود رہیں گے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ یہ تینوں دنیا میں موجود رہیں گے۔ اور یہ دجال سے جو جنگ ہوگی اس میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور جو فتح حاصل ہوگی مسلمانوں کو۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو پچھلی بات میں بتائی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ جو جب دجال سے جنگ ہوگی اس کے بعد جو امام مہدی ہیں، تو امام مہدی کا جو مانی کہ اس کے بعد امام مہدی کی وفات کیسے ہوگی، اس کے بارے میں جو ہمیں کسی بھی حدیث میں کوئی بھی بات صراحت کے ساتھ نہیں ملتی کہ امام مہدی کی وفات کیسے ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی کتنے دن تک کے رہیں گے، یہ ساری باتیں جو ہم کو نہیں ملتی امام مہدی کے بارے میں۔ ہم کو خالی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کافی لمبے وقت تک کے دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی ایک وہاں پہ ایک ریاست ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جو ہے وہ پوری ریاست کو کنٹرول کریں گے، اور کافی لمبے عرصے تک کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں رہیں گے۔ اب جو دجال کی نشانی جو یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا دجال، اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور شاید سب سے زیادہ جس کے بارے میں وضاحت جو ہے حدیثوں میں موجود ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اپنی اس نشست میں اس کا ذکر کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس ایک پارٹ میں یعنی آج کے ایپیسوڈ میں یہ پوری کمپلیٹ نہ ہو پائے، کیونکہ ایک بہت لمبی یعنی کہ قریب 40 سے زیادہ صحابہ اکرام سے زیادہ ہم کو جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں جو کہ صرف اور صرف دجال کے بارے میں۔ تو یہ متواتر جسے کہتے ہیں کہ روایت ہوتی ہیں، جس کو کہ بہت زیادہ جس کو قابل اعتماد ہوتی ہیں، جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اور جس کو ریجیکٹ کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حدیث کے پورے ذخیرے کو ہی ریجیکٹ کر دیں، اگر تو ہی آپ اس طرح کی روایت کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جو باقی 10 نشانیاں ہیں، ان 10 نشانیوں میں کچھ نشانیاں ایسی بھی آئیں گی جو کہ جس کے بارے میں بہت کم ہی ہم کو معلوم ہے، یعنی کہ صرف اتنا معلوم ہے، جیسے مثال کے طور پہ زلزلے آئیں گے جو بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب زلزلے کس طرح آئیں گے، کہاں آئیں گے، کتنے بڑے ہوں گے، اس سے کس طرح کے لوگوں کو پریشانی ہوگی، اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ تو اس طرح سے نشانیاں جو ہیں کچھ ایسی ہوں گی جس کے بارے میں کافی کچھ ڈیٹیل میں معلوم ہے، جیسے کہ دجال کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں کافی کچھ آتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی بھی آئیں گی جس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ اور دجال جیسا کہ میں نے بتایا کہ جتنی بھی نشانیاں میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ نشانی اگر کوئی ہے جس کو جو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے وہ جو ہے وہ دجال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو بس تم ایک کے بعد دوسری نشانی کا انتظار کرنا، یعنی جیسے ہی ایک نشانی ختم ہوگی، یعنی ایک نشانی جیسے ہی مکمل ہوگی اس کے بعد دوسری نشانی جو ہوگی وہ فوراً جو ہے وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی کہ اب جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال ابھی دنیا میں رہے گا ہی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا کے اندر آ جائیں گے، یعنی کہ ایک نشانی مکمل ہوئی، وہ ابھی دنیا میں باقی ہے، اور اس کے باقی رہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا کے اندر آ جائیں گے، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر کے جنگ ہوگی۔ ساری باتیں ہم جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں۔ تو بس جو ہمارے آگے کا جو نشست ہے انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ دجال کے بارے میں انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ اب جو دجال ہے اس کا جو پورا نام ہے جو کہ حدیثوں میں آتا ہے، اس کا جو فل نیم آتا ہے، پورا نام آتا ہے مسیح الدجال۔ اب اس کا جو پورا میننگ ہے، لفظ کے میننگ کے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لفظ جو مسیح ہے یا مسیحا جو ہے، اس کی جو اسلامک لٹریچر میں جو ہے وہ مسیحا کے بارے میں دو لوگوں کے بارے میں اس کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ مسیح نام کے ساتھ صرف دو شخصیت کا ہی ذکر آتا ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسیح الدجال ہے۔
اس کے علاوہ جو دوسرے مذہب ہیں جن کو کہ ہم ابراہیمک ریلیجن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو مذہب دنیا کے اندر چل رہے ہیں، یعنی کہ جو کرسچینٹی ہے، عیسائیت، یا پھر جو یہودی لوگ ہیں وہ لوگ. اب یہ جو لوگ ہیں جو کہ جس کو ہم اہل کتاب بھی کہتے ہیں، اب ان لوگوں کے اندر جو ان کی جو کتابیں ہیں، کیا اس کے اندر بھی اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے؟ یعنی مسیح الدجال کے بارے میں کیا ان کی کتابوں کے اندر بھی کوئی ذکر آتا ہے؟ تو اگر ہم کرسچن لوگوں کی، یعنی کرسچنوں کی جو کتابیں ہیں، جو بائبل ہے، اور جو بائبل کا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو کرسچنوں کی کتابوں کے اندر ہم کو ایک فالس مسیح، یعنی جھوٹے مسیح کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جس کو کہ ان لوگ اینٹی کرائسٹ بھی بولتے ہیں. اور اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو جو ہے وہ کرسچن کی کتابوں میں، یعنی عیسائیوں کی کتابوں میں ملے گا، یا پھر مسلمانوں کی کتابوں میں ملے گا. یعنی مسیح الدجال کا ذکر ابراہیمک ریلیجن میں یا تو اسلام کے اندر آپ کو ملتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ عیسائیت کے اندر ملتا ہے. اب جہاں تک کہ یہودیوں کا سوال ہے، تو یہودیوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مسیح الدجال یا اینٹی کرائسٹ جس کو وہ بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کریکٹر ہم کو ان کی کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے. اور ان کے جو کتابیں ہیں، یعنی ان کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اندر اس طرح کی کوئی بھی اینٹی کرائسٹ یا دجال جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے ابھی ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا ایک دو باتیں ابھی اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو لفظ جو ہے مسیح، اس کے جو اصل میننگ ہے وہ مسحا سے بنے ہیں. مسحا سے یہ لفظ بنا ہے. مسح مطلب ہم جانتے ہیں مسح کرنا، کسی کو رب کرنا. تو پرانے ٹائم پہ جب ہوتے تھے، جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، جب ان کو بادشاہت ملتی تھی، یعنی ان کو جو تاج وغیرہ ملتا تھا، تو ان کو کسی ایک پاک جگہ پہ لے جا کر کے اور کسی ندی کے کنارے لے جا کر کے، جیسے کہ جارڈن کنارے کی ندی وغیرہ کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پہ ان کو تیل وغیرہ کے ساتھ یا پانی وغیرہ کے ساتھ جو ہے ان کے ماتھے کے اوپر جو ہے مسا دیا جاتا تھا. اور جب کسی نبی کو نبی بنایا جاتا تھا تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ ان کو بھی اس طریقے سے ایک مسا دیا جاتا تھا. تو بنی اسرائیل کے اندر یہ مسا دینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے. یعنی کہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی بادشاہ بنتا ہو یا کسی کو نبوت ملتی ہو، تو یہ سارے جو ہیں ان کو ایک ندی کے کنارے لے جا کر کے، وہاں پہ ایک کوئی پاک جگہ لے جا کر کے وہاں پہ مسا وغیرہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اب اسی سے جو بپتسمہ کا کانسیپٹ نکلتا ہے، کیونکہ آپ اگر جانتے ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی عیسائی دھرم کو اگر قبول کرتا ہے، تو ان کو ایک بپتسمہ دیا جاتا ہے، یعنی پانی کے اندر ایک ڈبکی لگائی جاتی ہے. تو یہ بپتسمہ دینے کا جو کانسیپٹ ہے، تصور جو ہے، یہ اسی جگہ سے نکلا ہے. اور جہاں تک کہ عربی کا جو میننگ ہے، عربی کے معنی میں جو ہے وہ مسح کے معنی وہ مسا دینے کے بارے میں ہی آتا ہے، یعنی کہ کسی کو رب کرنے کے معاملے میں ہی آتا ہے. مسا دینے والوں میں جتنے بھی لوگوں کو مسا دیا گیا، اس میں سب سے لاسٹ شخصیت جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کہ یحییٰ علیہ السلام نے مسا دیا تھا. اس کے بعد جو کہ اللہ کی مرضی سے دیا گیا تھا، یعنی کہ اللہ کا کمانڈ تھا، اللہ وہ چاہتا تھا کہ یہ کام ان کے ساتھ کیا جائے، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مسا دیا گیا تھا. اور اس کے پہلے جتنے بھی جو نبی آئے ہیں ان کو یہ مسا دینے کا کام جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اب اس کے بعد جب دجال ظاہر ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ دجال کو بھی یہ مسا دیا جائے گا. اور یہ بھی بات بالکل ظاہر ہے کہ وہ جو مسا دینے والے لوگ ہوں گے وہ بہت ہی مومن قسم کے لوگ، یا مطلب اللہ میں یقین رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے. وہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ اصل میں اللہ کے کھلے ہوئے دشمن ہوں گے، اور دجال کی باتوں میں آ جائیں گے اور دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے. اور جو مسا دیا جائے گا وہ اصل میں اس طریقے سے نہیں ہوگا، یعنی کہ جس طریقے سے اس سے پہلے دیا جاتا تھا کہ اللہ کے حکم سے دیا جاتا تھا اور اللہ کے مرضی سے دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ وہ بات نہیں ہوگی. یہاں پہ جتنے بھی لوگ یہ مسا دینے والے ہوں گے، یہ سب کے سب جو ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے. اور جہاں تک کہ اس بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہے کہ یہود جو ہے ان کو کس طریقے سے لیں گے. یہ بھی آتا ہے کہ یہود جو ہیں شاید ان کو فالو کرنے لگیں، لیکن ان کی کتابوں میں سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. تو یہ بات آتی ہے کہ شاید یہود جو ہوں گے وہ ان کو فالو کرنے لگیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ایک فائنل نبی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ آنے والے ہیں، اور کسی غلط کو، یعنی جو دجال ظاہر ہوگا اس کو وہ اپنا آخری نبی سمجھیں گے، کہ وہ جو اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں ذکر ملتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں ذکر ملتا ہے. تو وہ اس کو وہ نبی سمجھ کر کے دجال کو اپنا نبی مان لیں گے، اور جو مسا وغیرہ دینے کا کام ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ کریں گے. اسی وجہ سے جو ہے جو اینٹی کرائسٹ یعنی جو فالس مسیح ہے،
اس کا جو لقب ہے وہ یہاں پہ جو مسیح کر کے مسیح کا دجال دیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس کو یہودی لوگ مل کر کے اس کا سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ دیں گے، اور جو مسا دینے کا کام پہلے کے نبیوں کو کیا جاتا تھا یہ کام یہودی لوگ مل کر کے اس کے ساتھ کریں گے۔ اب لفظ آتا ہے دجال۔ دجال جو لفظ ہے وہ دجل سے بنا ہے، اور دجلہ کا جو عربک مین ہے، یعنی عربی میں جو اس کا معنی ہے وہ دھوکہ دینے کے بارے میں یا کسی چیز کو مکس کر دینے کے معاملے میں آتا ہے، اور جو مکس کرنے کے معاملے میں بھی آتا ہے کہ دجال جو ہے اصل میں جو دھوکہ دے گا یا لوگوں کو بیوقوف بنائے گا یا لوگوں سے کچھ غلط بات کہے گا، وہ بھی جو برے کے اندر سب سے بری چیز ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اور وہ ساری باتیں لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے۔ اور اس میں جو سب سے بری بات ہے، اگر ہم اس کو درجے وائز دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے وہ کیا بولے گا، وہ اپنے آپ کو بولے گا کہ وہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بیچ میں ایک دم زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نیک بندے اور نبی ہیں اور رسول ہیں، جبکہ دجال جو ہے وہ ایک شیطانی شخصیت ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ کہے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد فائنلی اس سے بھی زیادہ بری بات جو ہے وہ یہ بولے گا کہ وہ جو ہے وہ ہمارا رب، یعنی تو انسانوں کا رب ہے، یعنی وہ خود جو ہے وہ اللہ ہونے کا کلیم کرے گا، اپنے رب ہونے کا کلیم کرے گا۔ اسی طرح سے ابھی ہم اگر دیکھیں تو آج سے قریب 200 سال پہلے بھی ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی فیمس رہا، اور وہ اسی طرح کی جو ہے وہ برائی لے کر کے اٹھا، اور اس نے بھی یہی کلیم کیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ امام مہدی ہوں، اور اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور اس کے بعد فائنلی یعنی کہ یہاں تک کہ وہ اس حد تک کہ نہیں بڑھا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ فتنہ جو تھا قادیانیت کے نام سے اٹھا تھا، اور آج بھی اس کے جو پیر ہیں یعنی اپنے ہاتھ پیر وہ اپنی بہت تیزی سے پسار رہے ہیں، اور کئی بار جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ اپنی جو ان کی تبلیغ ہے وہ آپ کو مسلمانوں کے اندر کرتے ہوئے مل جائیں گے، چاہے بک فیئر وغیرہ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، کہ ان کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسلمان کو ہی اپنے اس جو فتنہ ہے، اپنی جو من گھڑت انہوں نے نبی بنا رکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو، وہ اس کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی 200 سال پہلے کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو چند نشانیاں دجال کے اندر پائی جائیں گی وہ نشانیاں جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور تمام کے تمام جتنے بھی مکتب فکر ہیں اسلام کے، جتنے بھی چار مذاہب ہوں یا جتنے بھی الگ الگ کریڈس ہوں، سب کے سب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اس حرکت کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیا، اور کہا کہ یہ جو ہے پوری طریقے سے دین سے خارج ہیں اور اسلام سے پوری طریقے سے باہر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دجال جو ہیں، یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو دجال ہیں وہ جو دنیا میں آ چکے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے بھی، اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی بھی کری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد 30 جو ہیں وہ دجال وہ دنیا میں آئیں گے، اور اس میں سے جو ایک ہوگا وہ سب سے مین یعنی وہ لاسٹ دجال ہوگا، اور باقی جو 30 دجال ہوں گے وہ جو ہوں گے وہ چھوٹے دجال ہوں گے۔ اور ان کے اندر جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کی جو پہچان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ دعویٰ کریں گے اس بات کا کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ایک اس طرح کا جو دجال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا، اور بعد میں اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہے، اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اور وہ اللہ کے بھیجا ہوا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کا دعویٰ کریں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، تو سمجھ لو کہ ان 30 دجال میں سے وہ ایک دجال ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ میرے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی جو مین دجال ہے جس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹے دجال بھی قریب آئیں گے، 29 کی تعداد ہوگی اگر 30 ٹوٹل ہم جوڑیں تو، اور اگر اس کو ہم جوڑیں تو اس کو ہم انگلش میں جو ہے اسمال ڈی سے اور کیپٹل ڈی سے جو ہے وہ ڈینوٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے جو کیپٹل ڈی والا ہے وہ بڑا دجال ہے، جو فائنل مین دجال ہے جو کہ لاسٹ ٹائم پہ آئے گا، اور باقی چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں وہ دنیا میں آتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے ہی وہ سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو مین پہچان ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ یہی بولتے رہیں کہ میں جو ہوں اللہ کے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور جو بھی اس طرح کا کلیم کرے وہ جو ہے پہچان لو کہ وہ شخص جو ہے وہ دجال ہے۔ تو مین پرنسپل جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کلیم کرے اس بات کا
کہ وہ نبی ہے اللہ کے بھیجا ہوا، تو سمجھ لو کہ وہ دجال ہے۔ اور اللہ بہتر جانے، کیونکہ ایک کتاب بھی لوگوں نے لکھی ہے الگ الگ طرح کے لوگوں نے کہ ٹوٹل آج تک کی دنیا میں کتنے جھوٹے نبی آ چکے ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہوئے، جس میں کہ مسلمہ کذاب کا نام ہے، یا مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ آج کے ٹائم کی سب سے فیمس شخصیت ہے، 200 سال پرانی بات ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا کہ جو قیامت آئے گی اس تک کے ٹوٹل کتنے چھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو مین انٹرسٹڈ ہیں وہ مین اس دجال کے بارے میں، جس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری تھی کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ اب اس دجال کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارا جاننا جو ہے اس کلاس میں بہت ضروری ہے، اور اس میں سے کچھ چند باتیں یا 2 باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھیں، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم جو ہے ان دونوں جو روایت ہیں ان دونوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر موجود تھا، اور وہ مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، اور وہ ایک کم عمر کا قریب 12 سے 13 سال کی عمر کا لڑکا تھا، جو کہ ایک یہودی فیملی سے یعنی یہودی گھر سے بلانگ کرتا تھا، اس کی ماں اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور اس کا نام جو تھا وہ صاف ابن سیاد تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر ہی رہا کرتا تھا۔ اور اس کا جو اس کے بارے میں فیمس ہے، اس کے بارے میں جو مدینہ میں لوگوں کے بارے میں چرچا پھیلی ہوئی تھی اس کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ اس کا جو کنیکشن ہے، یعنی اس کا رابطہ جو ہے وہ جنوں کے ساتھ ہے، اور وہ جن کو اپنے پاس بلایا کرتا ہے، اور جنوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رابطہ ہے، اور ان سے باتیں کیا کرتا ہے، اور ان سے اپنے کام جو ہے وہ نکلوایا کرتا تھا۔ تو کچھ صحابہ جو تھے وہ اس بارے میں آخری ٹائم تک کے اس بات کو لے کر کے کنفیوز رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کہ بعد تک کے اس بات سے کنفیوز رہے کہ کہیں جو ابن سیاد ہے، یعنی صاف ابن سیاد اس کا پورا نام تھا، کہیں یہی وہ اصل دجال تو نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ ابن سیاد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ یہودی فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اور مدینہ کے اندر ہی رہنے والا تھا، مدینہ کے اندر ہی رہا کرتا تھا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کری، اور یہ پتہ لگانے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ صاف ابن سیاد نام کا کوئی لڑکا ہے، اور وہ اسی طریقے سے میجک یعنی جادو وغیرہ کیا کرتا ہے اور جنوں وغیرہ کو بلایا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تک کے جانے کی ٹھانی کی، اس سے جو ہے ملاقات کر کے پتہ لگائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں یہاں پہ امپورٹنٹ جانا ضروری ہے کہ اس طرح کی جو بھی حرکتیں ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اس طرح کا اگر فیل کرتا ہے کہ وہ جن وغیرہ کو اپنے قابو میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور جادو وغیرہ کرتا ہے، تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جادو اسلام میں پوری طریقے سے حرام ہے، اور اسی طریقے سے جن کو قابو میں لینا وہ بھی اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں بتایا گیا ہے، کیونکہ جو جن ہے وہ آپ کے قابو میں تبھی آتا ہے جب تک کہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی آپ سے قیمت نہ لے لے، اور جو جن ہے اس کی اصل قیمت جو ہوتی ہے، جو خراب جن ہوتے ہیں، جو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ جن جو ہیں دونوں طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ جن جو ہے وہ اسلام پر چلنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ایک جماعت کو اسلام کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے یہاں تبلیغ کری جا کر کے، تو جن جو ہے وہ اسلام کے ماننے والے بھی ملتے ہیں، اور جن وہ بھی ملتے ہیں جو کہ ابلیس یعنی شیطان کے فالوور ہوں۔ تو اگر آپ اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ اگر اس طرح کے جو شیطان والے جن ہیں ان کو اگر آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا ان سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں، تو اس کی جو قیمت ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ آپ کا سب سے پہلے آپ کا دین جو ہے وہ اس سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اگر جس وقت ان کو یہ قیمت مل جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو بھی چھوٹے موٹے کام انسان چاہتا ہے، ان سے کوئی خبر معلوم کرنا چاہتا ہے، یہ ساری جو ہے وہ ان کو خبر، کیونکہ ان کو اس طریقے سے اللہ نے ان کو اتنا چھوٹ دی ہے، یا ان کو اتنی چھوٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے کہ اللہ نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ کچھ جو غیب کی باتیں ہیں جو عام آدمی کو نہیں معلوم ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جن جو ہے وہ باتیں معلوم کر لیتے ہیں، تو وہ خبر لا کر کے وہ انسانوں کو دے دیتے ہیں، اور انسان کو اپنا ایک جو کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے سے نکال کر کے لوگوں کے اوپر ایک طریقے سے روب بجھاڑتے ہیں، اور دوسرے طریقے سے کہ جادو وغیرہ بھی دکھاتے ہیں کہ میں اس طریقے کا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس اس طریقے کی طاقت ہے۔ بہرحال جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ابن سیاد جو تھا وہ اس طریقے کے کام کرنے میں ماہر تھا اور فیمس تھا مدینہ کے اندر، کہ وہ چھوٹے موٹے جادو بھی کیا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جا کر کے اس سے ملنے کی سوچی۔ اچھا، وہ جو تھا ابن سیاد وہ مین مدینہ کے اندر بالکل نہیں رہتا تھا، تھوڑا سا مدینہ سے باہر نکل کے جو علاقے آؤٹر ایریا تھے وہ وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر بالکل مین شہر جہاں پہ تمام باقی لوگ رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ رہا کرتے تھے وہاں پہ نہ رہ کر کے تھوڑا سا وہاں سے باہر نکل کے رہتا تھا، اور قریب جو اس کی عمر تھی 12 سے 13 سال تھی، ابھی پوری طریقے سے یعنی بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کم ایج میں بھی
اس نے جو وہ ساری چیزیں جو تھی ان کے اوپر قابو پا لیا تھا، اور اس طریقے کا علم جو تھا وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے چند ایک آدھ صحابہ کے ساتھ جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے، تو آپ یہ حدیث جو ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ ابن سیاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچوں کے ساتھ، یعنی کیونکہ وہ بچہ تھا تو چند بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات سے کہ اس طرح سے اس کے پاس جاتے ہیں کہ ابن سیاد کو اس بارے میں پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پیچھے آ کر اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ابن سیاد جو ہے وہ فوراً پلٹ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل ٹھیک پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے پوچھتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا وہ رسول ہوں؟ تو ابن سیاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جو امی لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ ہیں، تم ان کے جو ہے رسول ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ اس کا جو ایک گھمنڈ، یعنی اس کم عمر میں اس کے اندر جو ایک گھمنڈ تھا، جو جن وغیرہ تھے ان کو قابو کرنے کی وجہ سے، اور یہی دیکھیے اس میں یہاں سے آپ کو ایک چیز دکھائی پڑے گی کہ جو لوگ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ خرابی آ جاتی ہے کہ ان کے اندر ایک ایروگنس، ایک گھمنڈ اور تکبر جو ہے ان کے اندر آ جاتا ہے، اور یہی تکبر ابن سیاد جو کہ 12 سے 13 سال کا ہے اس کے اندر بھی آ گیا۔ اس نے پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا وہ رسول ہوں؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا وہ رسول ہوں اور اس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دجال جو ہوتا ہے ان کا ایک سائن، یعنی ان کی ایک پہچان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا وہ نبی ہے، اور سیم بات یہاں پہ ابن سیاد کی طرف سے ہم کو دیکھنے کو ملی کہ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر کے فوراً وہ سوال پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس طرح کی جو ایروگنس ہے وہ تبھی آتی ہے جب انسان کے اندر تھوڑی سی طاقت ہو، جو کہ عام انسان کے اندر وہ ساری چیزیں موجود نہ ہو، اور آپ کے پاس باقی لوگوں سے الگ ہٹ کر کے کچھ ایک الگ طرح کا ایک طاقت، ایک پاور آپ کے اندر موجود ہو۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سوال کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اگلا ٹیسٹ لیا، اس سے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک ٹیسٹ یعنی ایک سوال ہے، کیا تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ابھی میں نے تھوڑی دور پہ کھڑے ہو کر کے، تم سے میں تھوڑی دور پہ کھڑا تھا تو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، تو کیا تم مجھے وہ آیت بتا سکتے ہو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کون سی آیت پڑھی ہے؟ اب ابن سیاد جو تھا وہ تھوڑی دیر تک کے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے ابھی پڑھی تھی وہ اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ صرف دخ کہہ کر کے رک جاتا ہے اور اس کے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے وہ اصل میں سورہ دخان، جو کہ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ دخان کی ایک آیت ہے جس میں کہ دخان کا ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہی آیت اپنے جو صحابہ تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، وہی آیت آپ نے تلاوت کری تھی، اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ شخص واقعی میں کچھ غیب کا علم رکھتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہ جانتا ہے، تو دیکھیں کہ اس کا جو علم کی لیول ہے، جو علم کی سطح ہے وہ آخر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ دخان کی آیت ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِالدُّخَانِ مُبِينٍ، آپ نے یہ آیت پڑھی اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن وہ بالدخان مبین کا صرف اور صرف دکھ ہی، جو اس کے قابو میں جن تھے ان کے ذریعے اس کو صرف دکھ پتہ چلا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص کو صرف اتنی نالج ہے، یعنی اتنا ہی علم ہے، آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، اس کے آگے تمہارے بڑھنے کی حیثیت نہیں ہے، یعنی کہ تم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کہیں تو وہاں پہ جو دوسرے صحابی موجود تھے، یعنی حضرت عمر وغیرہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے اندر جو صفاتیں پائی گئی، یعنی کہ اس نے سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے جو ہے جنوں کو قابو میں لیے رہتا ہے، اور اس نے جو ہے آپ کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت کری، تو یہ شخص جو ہے دجال، یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دجال ہے اور میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فوراً حضرت عمر کو منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ شخص
واقعی میں دجال ہے، یعنی کہ یہ شخص واقعی میں وہ دجال ہے جس کا کہ جو ہے ذکر آتا ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم پہ آئے گا، اگر یہ شخص وہی دجال ہے یعنی بڑا دجال ہے تو اس کو تم نہیں قتل کرو گے، اس کو جو ہے کوئی اور قتل کرے گا، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو کہ دجال کو قتل کریں گے۔ اور اگر یہ شخص وہ دجال نہیں ہے تو تمہارا جس کو قتل کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں کہ تم اس کو قتل کر دو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کو قتل کرنے سے روک لیا۔ لیکن یہ شخص ابن سیاد جو ہے وہ صحابہ کے دور میں ہمیشہ ایک بڑا مدعا بنا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت سارے صحابی ایسے تھے جو یہ سمجھتے رہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے واقعی میں دجال ہے۔ ایک واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے ساتھ ہوا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند اور صحابہ کے ساتھ جو ہے اس کے بالکل جہاں پہ ابن سیاد سو رہا تھا اس کے تھوڑا قریب پہنچے اور ایک آڑ میں کھڑے ہو گئے، اور ابن سیاد جو تھا وہ اس ٹائم کچھ بڑبڑا رہا تھا اور وہ شاید ہلکی سی نیند میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کری یہ جاننے کی ابن سیاد جو وہاں پہ لیٹا ہوا ہے وہ آخر کیا بڑبڑا رہا ہے، تو آپ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی جو پہنچ ہے وہ آخر کس طریقے سے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے لیٹا ہوا کیا بڑبڑا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چھپے ہوئے کھڑے تھے، ابن سیاد کی ماں جو کہ ایک الگ جگہ کھڑی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھ لیا، اور فوراً اس نے اپنے بیٹے کو، اس کا نام صاف تھا، فوراً آواز دی یا صاف، فوراً متوجہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہاری طاق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ سنتے ہی ابن سیاد جو ہے فوراً چوکنا ہو گیا، اور جو بڑبڑا رہا تھا وہ اس نے وہاں پہ بڑبڑانا بند کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاننا چاہ رہے تھے وہ وہاں پہ نہیں جان پائے۔ اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ ابن سیاد جو ہے وہ مدینہ کے اندر ایک بہت لمبے عرصے تک کے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک بھی وہ وہاں پہ رہا ہے۔ تو اس میں سے کچھ صحابہ جو ایسے رہے ہیں جو کہ آخری ٹائم تک کے انہوں نے حلف اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم یہی شخص جو ہے وہ ابن سیاد جو ہے وہ اصل میں دجال ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ عمر بن خطاب اور ان کی فیملی کے لوگ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جابر ابن عبداللہ جو کہ ایک بہت ہی فیمس صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ جو ہے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہی وہ اصل دجال ہے جس کا ذکر جو ہے وہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، جو آخری ٹائم پہ آنے والا دجال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی فیمس صحابی نافع جو کہ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا عبداللہ بن عمر نے، اور نافع جو ہیں وہ بعد میں ایک بہت بڑے اسکالر بنے مدینہ کے۔ ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ابن سیاد جو ہے وہ اصل میں وہی دجال ہے جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے۔ اور کئی صحابہ، جیسا ہم نے ذکر کیا کہ کئی صحابہ جو ہے وہ حلف اٹھا کر کے بولتے تھے کہ یہ شخص ہی اصل میں دجال ہے۔ ایک اور اس کے بعد ایک بہت ہی فیمس نریشن آتی ہے ابن سیاد کے بارے میں، اور جس میں کہ کچھ آپس میں ابن عمر اور ابن سیاد کے بیچ میں آپس میں کچھ کہا سنی ہو گئی تھی۔ تو ابن سیاد جو ہے اس کہا سنی میں ابن عمر کے ساتھ جب کہا سنی ہوئی تو کافی غصہ ہو گیا تھا۔ اب جب ابن عمر کے ساتھ کہا سنی میں ابن سیاد کافی غصہ ہو گیا تو یہ خبر ابن عمر کی بہن جو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی ام المومنین، جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی ابن عمر سے کہا کہ تم کو کیا ضرورت تھی کہ تم ابن سیاد کے ساتھ الجھ جاؤ اس سڑک کے اوپر جو تم کس طریقے سے اس سے بات چیت کر رہے تھے؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جو ہے وہ تبھی ظاہر ہوگا جب اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا؟ یعنی کہ تم اس کو وہاں پر کھڑے ہو کر غصہ دلا رہے تھے، اس سے بحث کر رہے تھے، اگر اس کو غصہ آ جاتا اور وہ اپنے اصلی جو اس کا چہرہ ہے دجال کا، کہیں وہ اپنا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتا تو مصیبت ہو سکتی تھی۔ تو یعنی کہ اس ٹائم تک، کیونکہ وہ ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، حضرت عمر، ابن عمر، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ، کیونکہ سب ایک ہی فیملی سے تھے، تو وہ پوری فیملی جو تھی ان کا یہی ماننا تھا کہ ابن سیاد ہی اصل میں دجال ہے، اور اسی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم کو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، کچھ صحابی ایسے بھی رہے جنہوں نے اس بات کو ڈینائی بھی کرایا کہ ابن سیاد جو ہے وہ اصل میں دجال نہیں ہے اور ایک وہ عام انسان ہے یا پھر وہ چھوٹا دجال ہے۔ اسی طرح کی ایک بہت ہی دلچسپ حدیث ملتی ہے جس میں کہ کچھ بہت ہی دلچسپ قصہ آتا ہے جو کہ ابن سیاد کی زندگی کے بعد کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے دور کا ہے، اس میں کہ ابو سعید خدری جو کہ بہت ہی فیمس صحابی ہیں، ابو سعید خدری جو ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حج یا عمرہ کر کے ہم لوگ جو تھے وہ واپس لوٹ رہے تھے،
حج یا عمرہ کے سفر میں ہم لوگ تھے، اور ابن سیاد جو تھا وہ ہمارے ساتھ اس سفر میں تھا، یعنی کہ حج یا عمرہ کرنے ہم لوگ جا رہے تھے، تو جو پورا کاروان ہمارا چل رہا تھا اس کاروان میں جو ہے وہ ابن سیاد بھی تھا۔ اب جو کاروان اس ٹائم پہ چلا کرتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کا سفر ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال کر کے رک جاتے تھے لوگ، اور اپنا رات میں جو ہے آرام وغیرہ کرنے کے بعد اگلے دن پھر چلتے تھے، یا بہت تیز دھوپ ہوئی تو بھی پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ تو پڑاؤ ڈالنے کا جب ٹائم آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالنا شروع کرے، اپنے اپنے خیمے لگانا ہے، جو بھی کرنا تھا ان کو وہ سب کرنا شروع کرا۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ابن سیاد کے آس پاس، اور میں وہاں موجود تھا، تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب کے سب جو ہے وہ ابن سیاد سے کافی دور نکل گئے، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں اکیلا ابن سیاد کے ساتھ اس جگہ باقی تھا، اور باقی جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی لوگ سفر کر رہے تھے، وہ سب کے سب جو تھے اپنے اپنے خیمے انہوں نے جو تھے وہ تھوڑا دور جگہ پہ لگا لیے تھے۔ اور میں نے جب یہ دیکھا کہ میں اکیلا ابن سیاد کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ دیکھ کر کے کہ مجھے بہت زیادہ خوف میرے اوپر طاری ہو گیا، اور میں نے ابن سیاد سے اس طریقے سے کہا کہ ابن سیاد، کیونکہ جو رومرز یعنی جو اس کے بارے میں باتیں پھیلی ہوئی تھیں وہ باتیں ابھی بھی باقی تھیں کہ ابن سیاد ہی اصل میں دجال ہے، تو اس ساری باتوں سے ابو سعید خدری جو تھے ان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص واقعی میں وہی دجال ہو، میں اس کے ساتھ اکیلا یہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے کہا ابن سیاد سے کہ تمہارے لیے بہتر کیوں نہیں ہوگا کہ تم اس جگہ پہ تھوڑی دور پہ جا کر کے اپنا خیمہ لگا لو، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی گرمی ہے، اس جگہ اگر جاؤ گے تو تھوڑا سا تم کو گرمی سے راحت ملے گی۔ اب ابن سیاد جو ہے وہ بات سمجھ گیا کہ آخر کس وجہ سے جو ہے اس کو وہاں بھیجا جا رہا ہے، تو وہ خود ہی جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور اس جگہ جا کر کے اپنا تھوڑی دور پہ اپنا خیمہ لگا لیتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کارواں میں کھانا جو ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے کھانا جو ہے اپنا استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے، اب وہ کھانا جب بٹتا ہے تو کھانے کا حصہ جب ابو سعید خدری کے پاس آتا ہے تو ابن سیاد بھی ان کے پاس اٹھ کر کے آتا ہے اور اپنا جو شیئر یعنی کھانے کا جو حصہ تھا وہ لینا چاہتا ہے۔ تو دودھ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور کھانے کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ابن سیاد جو ہے وہ ابی سعید خدری کو دودھ جو ہے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے دیتا ہے کہ یہ دودھ تم پی لو۔ ابو سعید خدری اس سے وہ دودھ لینے سے منع کر دیتے ہیں، اور ایک بہانہ جو بناتے ہیں وہ یہ کہ میں گرم دودھ جو نہیں پیتا ہوں، یہ دودھ جو ہے وہ گرم ہے، مجھے گرم دودھ جو ہے پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جو ایک ماتر یعنی ایک جو خالص وجہ تھی وہ میری وہ یہی تھی کہ ابن سیاد کے ہاتھ سے لی ہوئی کوئی بھی چیز کو میں اپنے ہاتھ سے چھونا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس دودھ کو لینے سے وہاں پہ منع کر دیا۔ اب جب دودھ لینے سے منع کرتے ہیں ابو سعید خدری تو ابن سیاد جو ہے وہ تھوڑا سا ایک طریقے سے غمزدہ ہو کر کے ان سے بات کرتا ہے ابو سعید خدری سے کہ میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے تم نے یہ دودھ لینے سے کھانا لینے سے میرے ہاتھ سے منع کر دیا ہے، اور جب میں ساری باتیں دیکھتا ہوں جو میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں یا میرے بارے میں لوگ جو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں، جب میں وہ ساری باتیں سنتا ہوں تو میرا دل جو ہے اندر سے بہت غمزدہ ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ میرے پاس رسی ہوتی اور وہ جو سامنے پیڑ ہے اس پیڑ کے اوپر میں اپنے آپ کو لٹکا دیتا، سوسائڈ کر لیتا اور پھانسی لگا لیتا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ جو تم نے دودھ لینے سے منع کیا ہے، یہ ساری وجہ جو تم نے یعنی جو دودھ لینے سے منع کیا ہے یہ کیوں منع کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے وہ ہرٹ کرتی ہیں، وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ اس کے بعد ابن سیاد آگے کہتا ہے کہ یا ابا سعید، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں جو تم انصار میں سے ہو، یا ابا سعید تم نہیں جانتے ہو اور انصار میں سے ہو، بہت زیادہ نالجبل یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دجال ہوگا وہ کافر ہوگا، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنے بچوں کو مدینہ میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد ابن سیاد آگے کہتا ہے کیا تم یہ بات بھی نہیں جانتے ہو کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ تم اچھے طرح جانتے ہو کہ میں مدینہ چھوڑ کر کے آیا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں جو ابو سعید خدری سے جو ہے وہ دجال ابن سیاد کہتا ہے، تو ابو سعید خدری کا جو دل ہے وہ تھوڑا تھوڑا پسیجنے لگتا ہے، اور یہ سارے جو اس کے آرگومنٹ تھے وہ بالکل صحیح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کہی ہیں کہ دجال جو ہے وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور اس کے اولاد نہیں ہوگی، وہ بالکل بے اولاد ہوگا، اور وہ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہیں ان کے اندر دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اگر یہ ساری باتیں تم جانتے ہو تو یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ہی وہ دجال ہوں؟ اب یہ ساری باتیں ابو سعید خدری جو ہیں وہ اسے سن رہے ہیں، اور ابو سعید خدری کا جو دل جو تھا وہ تھوڑا سا نرم ہو رہا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ابو سعید خدری اس کے جو نرم ان کا دل ہوا وہ آگے کچھ کہتے یا کچھ کرتے
ابن سیاد جو ہے وہ اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور آگے کنٹینیو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے بات معلوم ہے کہ اصل میں جو ہے دجال کون ہے، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کون ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوگا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، اور ون ورژن یعنی ایک دوسری جو روایت اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب ابن سیاد نے کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کون ہے، وہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہیں، اب جو نرم ابو سعید خدری کا دل ہوا تھا وہ اچانک سے اس کے اوپر ابن سیاد کی ساری باتیں جو ہیں وہ پانی پھیر دیتی ہیں، اور ابو سعید خدری جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور واقعہ ہے جس سے کہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابن سیاد جو تھا وہ اصل میں وہ دجال نہیں تھا جس کا کہ ذکر آتا ہے کہ وہ قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہوگا، بلکہ وہ 30 دجال جس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ 30 چھوٹے دجال جو ہوں گے وہ اس سے پہلے کہ وہ بڑا دجال جو ہے اس سے پہلے 30 چھوٹے دجال جو ہیں وہ آئیں گے۔ اب اس کے بعد دجال ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آگے یہ بات نہیں ملتی کہ ابن سیاد کا جو وفات ہوئی کس طریقے سے ہوئی اور ابن سیاد بعد میں کہاں گیا۔ ایک آدھ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یوم حرہ یعنی حرہ کا جو دن تھا وہی آخری دن تھا جس کے بعد اس کو کبھی دیکھا نہیں گیا، اور آخری میں جو ہے وہ ڈسپیئر ہو گیا، یعنی کہ پوری جو ہے مدینہ سے نکل کے چلا گیا۔ اب ابن سیاد نے اسلام قبول کیا تھا یا اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ایشو جو ہے ایک ایشو ہے جس کو کہ الگ الگ علماء کے اندر اس میں الگ الگ رائے ہے۔ امام الذہبی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی اگر وہ مسلمان ہوا بھی تھا تو وہ صحابی تو نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں صحابی نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ صحابی ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے کہ صحابی ہم صرف اسی کو کہتے ہیں جس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کری، وہ بھی ایمان کی حالت میں۔ اگر کوئی شخص ایسا تھا جس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کری لیکن ایمان کی حالت میں اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ تو ابن سیاد جو اس کا بہت ہی بہترین اگزامپل ہے کہ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اگر اس نے اسلام قبول کیا بھی تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس وجہ سے امام الذہبی کا کہنا ہے کہ ابن سیاد اگر اس نے اسلام قبول کیا بھی تھا تو وہ صحابی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اس وجہ سے وہ تابعی ضرور کہلائے گا، کیونکہ اگر صحابی نہیں ہے تو کم سے کم وہ تابعی تو ضرور ہوگا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ابن سیاد جو ہے اس کا جو بیٹا تھا، ابن سیاد کا بیٹا کا نام عمار ابن صاف ابن سیاد، وہ اپنے دور کے ایک بہت ہی بڑے عالم رہے ہیں، اور اسلام میں انہوں نے قبول کیا تو بہت ہی بڑے اپنے دور کے عالم رہے ہیں، اور جو ہمارے ایک بہت ہی بڑے امام مالک ہیں ان کے وہ استاد بھی رہے ہیں، یعنی کہ امام مالک نے عمار بن ابن سیاد سے جو ہے وہ اپنا علم بھی سیکھا ہے۔ تو یہ ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس کو قدر کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو کہ دجالوں میں سے ایک چھوٹا دجال بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے، اور اس کا جو اولاد ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ اسلام کا ایک بہترین عالم رہا، اور اسلام کے جو ایک بڑے ٹیچر رہے ہیں امام مالک، ان کا وہ استاد بھی رہا ہے۔ بہرحال اس طرح کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ موجود رہا، اور اس کے بارے میں تمام صحابہ جو تھے وہ کافی بات تک کنفیوز رہے کہ کیا یہ شخص واقعی میں اصل دجال ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک کہ اس کے اسلام قبول کرنے کی بات آتی ہے تو اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنے آخری ٹائم تک کے وہ جنوں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بنا ہوا تھا، اور یہ چیز جو ہے وہ اس کو اسلام سے مطلب یہ چیز جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ حرام ہے، تو اس وجہ سے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص جو ہے جب اس کی وفات ہوئی ہوگی تو وہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ اسلام میں تھا مرتے ٹائم یا نہیں تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کی بات تو آتی ہے لیکن بعد میں وہ آخری ٹائم تک کہ اسلام پہ رہا یا نہیں رہا اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ دجال سے متعلق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رہا، اور انشاءاللہ ہماری کلاس میں اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، اور جو اس طرح کی جو قیامت نشانی سے متعلق جو ہماری کلاس چل رہی ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے دجال کے بارے میں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے مطابق دجال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہے موجود تھا، زندہ تھا، اور کہیں ایک
آئلینڈ کے اوپر، یعنی سمندر کے بیچ میں جو آئلینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ بیڑیوں کے اندر جو ہے بری طریقے سے جکڑا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اب اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے فاطمہ بنت قیس جو کہ ایک بہت ہی فیمس صحابیہ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، اور صحیح مسلم کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں امام بخاری کی کتاب کے بعد سیکنڈ نمبر پہ درجہ حاصل ہے اس کتاب کو، تو یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جس میں کہ فاطمہ بنت قیس وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک جو ہے ایک شخص نکلا اور اس نے ندا لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب کو مسجد کے اندر بلایا ہے، اور الصلاۃ جامعہ جو کہ ایک فریز تھا جس سے کہ نماز کے علاوہ اگر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو الصلاۃ جامعہ کا ایک ندا لگائی گئی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آ کر کے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب جمع ہونے کے بعد جب سارے لوگ بیٹھ گئے تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہاں پہ نماز ہی پڑھی، اور جو عورتوں کی صف تھی ان عورتوں کی صف میں جو ہے میں سب سے پہلی صف میں وہاں پہ موجود تھی، یعنی کہ اس قدر ان کو وہ بات سننے کا جو ذوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیوں بلایا اور کیا بتانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ عورتوں کی صف میں سب سے آگے موجود تھیں، اور تاکہ وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب بیٹھ سکیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ اچھی صاف طور پر سن سکیں گی۔ تو وہ آگے فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہ بالکل صحیح سے وہیں بیٹھے رہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے آج آپ لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کیوں بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی ہدایت یا کوئی خطبہ دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے کہ تمیم الداری جو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے اپنا ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اب تمیم الداری جو ہیں وہ کون سے صحابی؟ تمیم الداری ان چند صحابہ میں سے ہیں جو کہ پہلے کرسچن تھے، اور کرسچن ہونے کے بعد انہوں نے بعد میں اسلام قبول کرا۔ تمیم الداری جو ہیں جب بعد میں جو ڈیلیگیشنز کا یہ تھا، یعنی جب بہت سارے لوگ جو ہیں الگ الگ علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے جھنڈ میں آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا کرتے تھے، اور جن کو اسلام قبول کرنا ہوتا تھا وہ اسلام قبول کرتے تھے، اور جن کو نہیں کرنا ہوتا تھا وہ اس ٹائم نہیں کیا تو واپس جا کے کر لیتے تھے، کئی طرح کے لوگ۔ تو اس گروپ کے اندر تمیم الداری جو تھے وہ وہاں پہ آئے تھے، اور اس ٹائم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اور تمیم الداری کا جو رہنے کا جو تھا وہ نارتھ کی طرف جو تھا، یعنی وہ مدینہ سے نارتھ کی طرف جو تھا وہ رہا کرتے تھے، اور ان کا جو قبیلہ تھا، جس قبیلے کے وہ رہنے والے تھے، وہ لوگ جو تھے وہ سمندری سفر جو ہے وہ اکثر کیا کرتے تھے، اور قریش کے لوگ جو ہیں وہ سمندری سفر سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے، اس کو اوائڈ کرتے تھے کہ سمندری سفر جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خواب بھی دیکھا، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، تو وہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہنس پڑے، اور آپ کا خواب جو ہے وہ بعد میں سچا بھی ہوا کہ صحابہ اکرام نے جو ہے وہ سمندروں کو سفر کیا اور جو فتح حاصل کری۔ بہرحال تمیم الداری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسلام قبول کرنے آئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو تمیم الداری جو ہیں تم سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو تمیم الداری جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو تھے ہم لوگ ایک سمندر کے سفر کے اوپر نکلے ہوئے تھے، اور سمندر کے سفر میں جب ہم لوگ نکلے ہوئے تھے تو 30 لوگوں کا ہمارا ایک گروپ تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور 30 لوگوں کا ہمارا گروپ تھا کہ اچانک سمندر کے اندر جو ہے وہ ایک بہت تیز طوفان آتا ہے، اور ہماری جو جہاز تھا جس کے اوپر ہم لوگ چل رہے تھے وہ جہاز اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے اس طوفان کی وجہ سے، اور ہم اپنے صحیح مقام پہ پہنچنے کی وجہ نہ پہنچ کر کے راستہ بھٹک جاتے ہیں، اور قریب 30 دن تک کے لگاتار ہم سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں، اور ہمیں کہیں بھی کوئی کنارہ نہیں ملتا ہے کہ تبھی اچانک سے جو ہے شام کے ٹائم ہمیں دور ایک آئلینڈ دکھائی پڑتا ہے، جزیرہ دکھائی پڑتا ہے، اور ہم اپنی جو کشتی اور جہاز ہے اس کو اسی کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور ہم اس آئلینڈ کی طرف، جزیرے کی طرف جو ہے چل دیتے ہیں۔ اب جب اس سے قریب پہنچتے ہیں تو تمیم الداری جو ہے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر کے جہاز کے ساتھ، جو ایک چھوٹی کشتی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھ کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ اس جزیرے کی طرف نکلتے ہیں، اور اس جزیرے پہ جا کر کے اتر جاتے ہیں۔ اب جب تمیم داری اس جزیرے پہ اترتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک مخلوق دکھائی پڑتی ہے، جو کہ چلتی پھرتی مخلوق تھی، اللہ کی مخلوق تھی، اور اس کے جو اپیرنس یعنی اس کا جو بناوٹ تھی وہ اس طریقے کی تھی کہ اس کے پورے جسم کے اوپر بال ہی بال تھے،
اور صحابہ تمیم داری جو ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا فرنٹ کدھر ہے اور بیک کدھر ہے، یعنی کہ اس کا سامنا کدھر ہے اور اس کا پیچھا کدھر ہے. اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر اتنے زیادہ بال تھے. تو اس سے جو ہے، اس سے تمیم داری کریں، ہم لوگوں نے پھر اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مخلوق نے جو ہے ان سے بات کری اور کہا کہ میرا نام جساسہ ہے. اور جساسہ کے معنی جاسوس کے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا. تو اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، اور میرا ایک جو آقا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک ماسٹر ہے. میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے ماسٹر کی طرف میرے ساتھ چلو، جو کہ اس غار کی میں جو ہے وہاں پہ رہتا ہے، اور میں تم کو ان سے ملانا چاہتا ہوں، اور وہ پھر تمہارا منتظر ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ تمیم داری اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اس جساسہ کے ساتھ آگے نکل پڑتے ہیں اور اس غار کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ان کا ماسٹر جو تھا وہ وہاں پہ رہتا ہے. اب جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت ہی بڑا لمبا چوڑا شخص، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آج تک اتنا لمبا چوڑا انسان کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہاں پہ ایک ایسا شخص جو ہے اس غار کے اندر موجود تھا، اور وہ اتنی بری طریقے سے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، جس سے کہ بری طریقے سے میں نے آج تک کسی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھا. اس طریقے سے وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا. اب جب ہم ان کے سامنے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ یہ تمیم داری اور ان کے ساتھی کے جو لوگ، ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، ان سے سوال کرتا ہے. قریب 8-10 سوال جو ہیں وہ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو وہ سوال کرتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جو ہے کھجور کے پیڑ ہیں، یا جو بہت زیادہ جو سبزی جو گرینری ہے، کیا وہ آج بھی موجود ہے؟ کھجور کے پیڑ وہاں پہ آج بھی پھل دیتے ہیں؟ تو یہ تمیم داری جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ آج بھی پھل دیتے ہیں، ان کے اندر پھل ابھی بھی موجود ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے اندر کوئی بھی پھل موجود نہیں رہے گا، اور وہاں کی جو زمین ہے وہ بالکل بے جان ہو جائے گی اور بالکل بنجر زمین ہو جائے گی. اس کے بعد وہ ایک جو ہے جھیل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ جھیل جو ہے، کیا اس کے اندر آج بھی پانی موجود ہے؟ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر آج بھی پانی موجود ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب اس کا پانی جو ہے پوری طریقے سے سوکھ جائے گا، اور وہاں پانی بالکل پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا، جیسے کہ کبھی وہاں پانی تھا ہی نہیں. اس کے بعد وہ چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے، کنویں کے بارے میں، کہ کیا اس کے اندر پانی آج بھی موجود ہے؟ پھر یہاں جواب ملتا ہے کہ ہاں اس کے اندر پانی موجود ہے. یہ شخص پھر جواب دیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چشمہ یا کنواں جو بھی ہے وہ پوری طریقے سے سوکھ جائے گا اور اس کے اندر پانی نہیں ملے گا. اب اس کے بعد وہ جو اگلا سوال پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ امی نبی جو کہ عرب کے اندر آنا تھا، کیا وہ نبی آ چکا ہے؟ اب چونکہ تمیم داری عرب کے علاقے کے ہی رہنے والے تھے، اور لیکن چونکہ اس ٹائم کرسچن تھے، لیکن یہ بات ان کی سنی ہوئی تھی کہ عرب میں جو ہے مکہ کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. تو تمیم داری جو ہیں وہ پوری بات اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں وہ امی نبی جس کا ذکر تم کر رہے ہو وہ مکہ کے اندر آیا تھا، اور مکہ سے ہجرت کر کے اب وہ یثرب کے اندر سیٹلڈ ہو گیا ہے. اب انہوں نے یہاں پہ یثرب لفظ استعمال کیا کیونکہ مدینہ کا جو ہے وہ اصل نام جو تھا وہ یثرب تھا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو ہے مدینہ رکھا تھا، کیونکہ منافق اور مشرک جو بھی تھے یہ اس کو یثرب کہہ کر کے بلاتے تھے. اور مسلمانوں کے لیے یہ بات بالکل کسی طریقے سے الاؤڈ نہیں ہے کہ مسلمان اس کو یثرب کہہ کر کے پکاریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یثرب کہہ کر کے پکارنے سے منع کیا، اور آپ نے اس کو مدینہ نام دیا، اور مسلمانوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ مسلمان اس کو مدینہ کہہ کر کے پکاریں. ہاں اگر کبھی کوئی ذکر کرنا ہو کہ مشرک یا منافق جو تھے وہ اس کو کیا کہتے تھے، تو قرآن میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ جہاں پہ اس کو یثرب کہہ کر کے پکارا گیا ہے. تو بہرحال تمیم داری اس کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اب یثرب کے اندر یعنی مدینہ کے اندر سیٹلڈ ہو گیا ہے، اب وہاں پہ آ کر کے اس نے ہجرت کر لی ہے، وہیں پہ آ کے رہ رہا ہے. اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ پھر سوال پوچھتا ہے کہ کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے اس سے جنگ بھی لڑی ہے. تو وہ پوچھتا ہے آگے کہ اس جنگ کا جو رزلٹ تھا وہ کیا رہا؟ تو اس کے بارے میں وہ جواب دیتے ہیں کہ کبھی وہ شخص یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اس نے فتح حاصل کری اور کبھی عرب کے لوگوں نے فتح حاصل کری. یعنی کہ وہ ذکر کر رہے ہیں بدر کا اور احد کا، یعنی بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور احد میں مشرکوں کے حساب سے ان کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے حساب سے احد بھی جو تھا وہ ایک فتح اگر نہیں بھی تھی تو پوری طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کی ہار بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بارے میں اپنی سیرت کی کلاس میں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ جب سیرت کی کلاس دوبارہ ہم ریکارڈ کریں گے تو اس کو انشاءاللہ دوبارہ سے ریکارڈ کریں گے، یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو بھی ڈالا جائے گا. تو یہاں پہ بدر و احد کا ذکر کیا تمیم داری نے، کہا کہ ہاں کبھی ان کو ہار ملی اور کبھی ان کو جیت بھی ملی. تو اس شخص نے آگے کہا کہ اگر عرب کے اندر کوئی بھی اچھائی واقعی ہے
تو بہتر ان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ اس شخص کو فالو کریں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں۔ اور اس نے پھر آگے کہا کہ جہاں تک میرا سوال ہے تو میں مسیح الدجال ہوں، اور یہ بس چند دنوں کی اور چند مطلب وقت بہت قلیل بچا ہے، بہت کم ٹائم بچا ہے، کچھ ہی مدت کی بات ہے کہ جب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، میری ساری بیڑیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں بیڑیاں میری کھل جائیں گی اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس پوری دنیا کے اندر چکر لگاؤں گا، ہر جگہ میں چکر لگاؤں گا، سوائے 2 جگہ کے 2 شہروں میں داخل نہیں ہو پاؤں گا، وہ مکہ اور مدینہ ہے، کیونکہ جب بھی میں اس کے اندر داخل ہونا چاہوں گا وہاں پہ ایک اینجل یعنی ایک فرشتہ جو تلوار لیے کھڑے ہوں گے وہ ہر بار مجھے اس کے اندر داخل ہونے سے روک لیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمیم داری کی جو پوری اسٹوری انہوں نے بتائی ان کو روک دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جو چھڑی ان کے ہاتھ میں رکھتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کیا میں نے تم کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا کہ دجال جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی فیمس حدیث ہے جس میں تمیم داری جو ہے وہ پورے ایک نیریشن، ایک پورا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک سمندری سفر میں تھے اور ان کو وہاں پہ ایک جزیرے پر جانا پڑا، اور جزیرے میں ان کو ایک جساسہ ملا، جساسہ اپنے ماسٹر کے پاس لے گیا، اور وہ جو شخص تھا اس نے ہم سے اتنے سارے سوال کیے، اور آخری میں اس شخص نے یہ بتایا کہ میں ہی دجال ہوں، اور یہ بس چند دنوں کی یا تھوڑے مدت کی بات ہے کہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد اس پوری دنیا کے اندر میں چکر لگاؤں گا سوائے 2 جگہ کے، مکہ اور مدینہ کے۔ اب یہ جو حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس میں کہ فاطمہ بنت قیس جو کہ اس حدیث کی راوی ہیں، یہ حدیث جو ہے اپنے آپ میں ایک ایشو ہے، اور علماء کے اندر اس کے بارے میں اختلاف رہا ہے کہ اس حدیث میں جس پوری سٹوری کا ذکر تمیم داری نے کیا ہے، کیا دجال اس طریقے سے کہیں پہ چین میں بندھا ہوا کسی آئی لینڈ کے اوپر ابھی موجود ہے، یا دجال یعنی آج بھی زندہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دجال زندہ تھا یہ نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بحث کا ایشو ہے جس کو کہ ہم علماء کی جو رائے ہے اس کے انداز میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور وہ رائے یہ رہی ہے کہ جتنی بھی دوسری حدیثیں ملتی ہیں دجال کے بارے میں، اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ باقی دوسری حدیثوں سے کئی معاملوں میں ٹکراتی ہے، اور جہاں تک کہ اینڈ آف ٹائم کی بات ہے کہ یعنی جو قیامت کی نشانیوں کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جب ذکر کیا تو اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ دجال جو ہے وہ ایک دم آخری ٹائم کے اوپر آئے گا، اور وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا کہ جس کے جو ماں باپ ہوں گے ان کے گھر میں ایک بہت لمبے طویل عرصے سے کئی سال سے ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، اور وہ اس گھر میں پیدا ہوگا۔ اور دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کب کرے گا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بھائی سے عبداللہ بن عمر سے کہ تم دجال سے کیوں بحث کر رہے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال تبھی ظاہر ہوگا جب اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا؟ یعنی دجال جو ہے وہ اپنے آپ یعنی دنیا میں تو رہے گا، لیکن اصل جو اس کا روپ ہے وہ اس میں تب آئے گا جب اس کو بہت زیادہ کسی بات کے اوپر غصہ آئے گا، اور وہ اپنی اصل شکل کے اندر آ جائے گا اور اپنی دجالیت کو جو ہے پوری طریقے سے ظاہر کر دے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ باقی دوسری حدیثوں سے تھوڑا سا ٹکراتی ہے، اور اس وجہ سے علماء کے اندر اس میں ایک رائے نہیں ہے، اور اکثر علماء تو اس کو یہی مانتے ہیں کہ حدیث جو اپنے آپ میں بالکل صحیح ہے، بھلے دوسری حدیثوں سے ٹکراتی ہے، لیکن چونکہ صحیح مسلم کے اندر ہے اور اس کی جو چین ہے یعنی اس کی جو سند ہے، سند کے اعتبار سے یہ پوری طریقے سے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، سند بالکل اس کی صحیح ہے، اور جو متن ہے کیونکہ متن اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے کہ اگر یہ باقی حدیثوں سے اگر ٹکراتی ہے، لیکن ایک مائنر اوپینین یہ بھی رہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اپنے آپ میں اس میں تھوڑا سا ایک ایشو ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے کچھ جو علماء ہیں ان کے اندر اختلاف رہا کہ اس حدیث کو ہمیں کس طریقے سے لینا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو سب سے بڑا کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا کسی حدیث کو جو کہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہو، یعنی کہ اس کی جو روایت کرنے والے راوی ہیں اور اس کی جو چین ہے وہ اب اس اعتبار سے بالکل صحیح ہو، لیکن اس حدیث کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے، جو اس حدیث کا متن ہے، اگر وہ کسی دوسری حدیث سے ٹکراتا ہے تو ہمیں اس حدیث کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سے ایک جو مائنر اوپینین ہے وہ یہ رہی ہے کہ اس دروازے کو تو ہمیشہ بند، یعنی اس ڈور کو اگر ہم اوپن کر دیں گے تو ہر آدمی، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ حدیث میرے دماغ میں بالکل نہیں آ رہی ہے اور یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وجہ سے یہ حدیث کو ہٹاؤ، اس کو کنارے کرو۔ تو یہ دروازہ جو ہے اگر ایک بار کھول دیا گیا تو ہمیشہ لوگ جو ہیں حدیثوں کے اوپر سوال کھڑے کرتے رہیں گے، اس لیے علماء نے جو ہے اس دروازے کو
ہمیشہ کے لیے بند کر رکھا ہے، لیکن کچھ ایسی خاص سچویشن ہوں گی، بہت ساری ایسی کنڈیشن ہوں گی جب کسی حدیث کو اس کے متن کی وجہ سے اگر کرٹیسائز کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر اگر سوال کھڑا کرنا ہے، تو اس کی بہت ساری کنڈیشن ہوں گی، اور ان میں سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حدیث کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو وہ پرابلم آپ کے دماغ کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے دماغ کی سمجھ نہیں ہونی چاہیے کہ اس حدیث کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ اس کے اندر اگر پرابلم ہے تو وہ پرابلم کسی دوسری صحیح حدیث سے اگر ٹکرا رہی ہے، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر پرابلم ہے اور دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو ماننے میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لاجک کے حساب سے یا میرے ریزن کے حساب سے یا میری جو سمجھ ہے حدیث کو، اس کے حساب سے میں اس حدیث کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اس لیے میں اس حدیث نہیں لے سکتا، تو اس وجہ سے اس حدیث کے متن کے وجہ سے اس حدیث کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس دروازے کو جو علماء کرام نے بند کر رکھا ہے اور بہت ساری کنڈیشن لگا رکھی ہے، ان میں سب سے بڑی کنڈیشن یہی ہے کہ حدیث جو ہے وہ آپ کے دماغ کی اپج نہیں ہونے چاہیے، کہ حدیث ہماری دماغ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ بہرحال جو میں نے بتایا کہ بہت ہی مائنر اوپینین ہے، جس میں کہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ اس حدیث کی جو متن ہے وہ پوری طریقے سے ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ابھی رہی ہے، یعنی دجال کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ 40 سے زیادہ صحابہ کرام نے دجال کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور ایک متواتر حدیثیں اس کے بارے میں موجود ہیں، بہت ہی فیمس کانسیپٹ ہے جو کہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ اپنے آپ میں پوری کمپلیٹ پکچر بنا دیتی ہیں، اور جو باتیں امپورٹنٹ ہیں، یعنی جو باتیں ہم لوگ کو جاننا ضروری تھے، وہ ساری باتیں اس حدیث سے کمپلیٹ ہو جا رہی ہیں۔ اب یہ ایک حدیث الگ سے آتی ہے جو کہ فاطمہ بنت قیس سے آ رہی ہے، اور یہ حدیث الگ سے آ کر کے ان ساری باتوں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس سے ٹکرا رہی ہیں، جیسے کہ دجال کہیں زندہ ہے، جبکہ ان حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال آخری ٹائم پہ آئے گا، جیسے کہ دجال کہیں پہ چین بندھا ہوا کھڑا ہے اور اس نے یہ بتا بھی دیا کہ میں دجال ہوں، جبکہ دجال کا ظہور تب ہوگا جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنی اصل شکل کے اندر آ جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو کہ آپس میں ٹکراتی ہیں، اس وجہ سے چند علماء کرام سے، جس میں کہ ایک بہت ہی فیمس شیخ رشید رضا جو کہ پچھلے 100 سال میں بہت ہی فیمس عالموں میں سے ایک رہے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے کیونکہ دوسری حدیثوں سے ٹکراتی ہے، اس وجہ سے کہیں نہ کہیں مجھے اس کے اندر کوئی ویکنیس یا کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری جو ہے وہ مجھے دکھائی دیتی ہے، اور اس کو فالو کرنے والے ابھی ریسنٹ میں جو ہیں وہ شیخ عثیمین جو کہ ایک بہت ہی فیمس اسکالر ابھی ریسنٹ کے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ حدیث ہے کہیں نہ کہیں جو میرا دل ہے وہ اس کو پوری طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ایسی ہے جو کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور وہ میں پوری طریقے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ اگر واقعی میں یہ حدیث پوری طریقے سے صحیح ہے تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کہیں کوئی دقت نہیں، لیکن اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے کہ تمیم داری کہیں گئے ہیں اور انہوں نے ایسا دیکھا ہے تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں قطعی کوئی دقت نہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو ایک دو اوپینین ایسی رہی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اپنے آپ میں تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے اور باقی حدیثوں سے ٹکراتی ہے، اور کئی سارے جو باقی دوسرے بڑے بڑے عالم رہے ہیں انہوں نے ان دونوں طرح کی حدیثوں کو جو ہے آپس میں ریکنسائل کرنے کی کوشش کری ہے، اور انہوں نے ایک دو اس کے جو ریکنسائل کرنے کے جو ان کے طریقے رہے، انہوں نے ایک دو طریقے دیے کہ کس طریقے سے آخر ان کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حدیث کے اوپر سوال کرنے کی جو ایک بہت بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جو حدیث ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا اور مسجد میں جمع کیا، اس کے بعد جو ہے تمیم داری کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب مسجد کے اندر اتنے سارے لوگ موجود تھے تو اس حدیث کی روایت کرنے والی صرف اور صرف ایک صحابی موجود ہیں جو کہ فاطمہ بنت قیس ہیں، جبکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے مسجد کے اندر، لیکن کسی اور دوسرے سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ ہم کو نہیں ملتی، صرف اور صرف ایک راوی جو ہیں اس حدیث کے ملتے ہیں جو کہ فاطمہ بنت قیس ہیں۔ تو اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ دوسرے بہت سارے اسکالر ہیں، امام نووی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، یہ بہت سارے اسکالر ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، اور کوئی نہ کوئی طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے ریکنسائل کرنے کی کوشش کری کہ دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ اگر مطلب سمجھا جائے تو آخری کس طریقے سے اس کا دونوں کا ایک ساتھ مطلب ہم سمجھیں۔ تو پہلا طریقہ انہوں نے جو بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ ٹائم جو ہے، اور ٹائم اور اسپیس یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں، اللہ جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمیم داری اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو ایک الگ
ٹائم زون میں لے گیا ہو اور وہاں پہ جو چیزیں فیوچر میں ہونے والی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ دکھائیں اور واپس ان کو اپنے ٹائم زون میں بھیج دیا، اور تمیم داری کو وہ واقعہ یاد رہا اور انہوں نے وہ ساری باتیں آگے بتا دی۔ تو اگر اللہ نے ایسا کیا تو اس میں کوئی ہمارے لیے ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایک جو ہے تعویل جو ہے اس کی یہ کری گئی ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ دوسرا جو اس کا انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ ہیلدی یعنی پورا زندہ موجود ہے، اور کہیں جو ہے بیڑیوں کے اوپر، بیڑیوں میں جو ہے جکڑا ہوا، کہیں کسی آئلینڈ کے اوپر وہ وہاں موجود ہے، وہاں پہ بندھا ہوا ہے، اور جب بھی اس کا جو ٹائم آئے گا، جو اس کا وقت آئے گا، جب اس کو ریلیز ہونا ہوگا، جب اس کو وہاں سے نکلنا ہوگا، وہ وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے ریلیز کر دے گا، اور ابھی اس سے پہلے یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، لیکن وہ زندہ ہے اور اس جگہ پہ کہیں ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے انسان ابھی تک کے نہ پہنچ پائے ہوں، اور تمیم داری کو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے وہاں پہ لے گیا۔ بہرحال یہ دو طریقے ہیں جن سے کہ امام ابن کثیر یا امام نووی نے جو ہے اس کو ریکنسائل کرا کہ دونوں طرح کی حدیثوں کو ہم کس طریقے سے سمجھیں۔ تو بہرحال ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمیم داری کو فیوچر کی کچھ چیز اس طریقے سے دکھا دی ہو اور بعد میں تمیم داری کو ان کے اپنے اصل ٹائم زون میں بھیج دیا ہو، اور تمیم داری نے پورا جو واقعہ جو وہاں کر کے صحابہ اکرام سے بتایا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں دجال کہیں پہ موجود ہو، اس کو تمیم داری نے واقعی میں دیکھا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جب اس کا وقت آئے نکلنے کا، ظاہر ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو نکالے اور اس سے پہلے کوئی دوسرا شخص ابھی تک کے اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور صرف تمیم داری ہی وہاں تک پہنچ پائیں۔ بہرحال ان دونوں طریقوں سے جو ہے اس کو ریکنسائل کرنے کی جو ہے علماء کرام نے کوشش کری ہے۔ یہ دو اسٹینڈ جو ہیں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں کہ ایک اسٹینڈ تو یہ ہے کہ جس میں کہ چند علماء نے یہ کہا، شیخ رشید رضا ہوں یا شیخ عثیمین ہوں، جنہوں نے کہا کہ پکچر جو ہے پوری طریقے سے کمپلیٹ ہے، ہم کو کسی اور چیز کو اس کے اندر جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایک دوسرے عالم ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تھوڑی سی جگہ ہے اور اس کے اندر ہم ایک نیا جو ہے پزل جو ہے لگا سکتے ہیں، یعنی کہ پزل گیم جو ہوتا ہے، اس پزل گیم میں کچھ پزل ہوتے ہیں اور اس کو آپ جوڑ کر کے پوری پکچر کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، پکچر جتنی ہے وہ کمپلیٹ ہے، جتنے پزل ہم کو ملے ہیں جتنے بھی، اس سے پکچر پوری بن جاتی ہے۔ لیکن کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، تھوڑی سی اس میں اسپیس ہے، اگر اس کو اٹھا کر کے یہاں بنا کے رکھ دیں تو اب یہ پکچر جو ہے پوری طریقے سے کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں اوپینین ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں میری اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے، یہ دو اوپینین جو ہے وہ علماء کرام کی ہے، بڑے بڑے اسکالرس کی ہیں جنہوں نے یہ دونوں رائے دی ہیں۔ اس کے بعد اب اگلی چیز جو کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، حدیث کے اندر دجال کے بارے میں اور کون کون سی باتیں جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ یہ دو واقعات تو ہو گئے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ ایک ابن سیاد، ایک شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا، جس کو لوگ دجال سمجھتے تھے، اور ایک تمیم الداری جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اور یہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر پوری روایت ملتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پوری ہم کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا ایپیسوڈ، تو اس کو جسٹ سمرائز کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ اور باتیں دجال کے بارے میں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے اور بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، ہر رسول نے اپنی امت کو، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے بھی رسول آئے ہیں، ہر رسول نے اپنے جو قوم تھی اس کو دجال سے آگاہ کیا اور دجال سے پناہ مانگنے کی نصیحت دی ہے۔ اور میں نے بھی تم کو یہ کہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے آج تک کے جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب نے اپنی قوم سے دجال کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ دجال جو ہے وہ آخری ٹائم پہ آنے والا ہے اور تم اس سے پناہ مانگو اللہ کی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کانسیپٹ آف دجال، جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ میں نے، دجال کا جو تصور ہے وہ باقی کے جتنے بھی پرانے نبی ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں تورات وغیرہ، وہ تصور جو ہے وہ کرسچنوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر وہ تصور ملتا ہے، اور جوش ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کے اندر وہ تصور جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اور جو ہیں یہودی جو ہیں، یہ اکثر یہودی جو ہیں وہ اس پورے کانسیپٹ کا رد کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں کہ کوئی اینٹی کرائسٹ یا دجال، مسیح کا دجال جو ہے آنے والا ہے۔ لیکن ایک بہت چھوٹا سا ان کا ایک فرقہ ہے جو کہ اس کانسیپٹ کو مانتا ہے، لیکن وہ مسیح کا دجال کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ ایک فالس داؤد کو مانتے ہیں، یعنی ایک جھوٹے داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ ہوگا جو کہ ایک آخری ٹائم کے اوپر آئے گا اور وہ اپنے آپ کو فالس داؤد یعنی داؤد علیہ السلام ہونے کے بارے میں کلیم کرے گا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔
لیکن یہ گروپ جو ہے بہت ہی چھوٹا سا گروپ ہے یہودیوں کا. مین جو یہودیوں کا گروپ ہے، میجورٹی جو ہے، جو اکثریت ہے، وہ دجال کے کانسیپٹ کو بالکل نہیں مانتی اور پوری طریقے سے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور جو ماڈرن جو یہودی ہیں وہ تو اپنے آپ کو ہر چیز سے بالکل پوری طریقے سے بری رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے کا جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے پوری طریقے سے الگ رکھتے ہیں. کوئی بھی یہودی اپنے اوپر کسی طریقے کا کوئی بھی قانون جو ہے، جو ماڈرن یہودی ہیں، وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے پوری طریقے سے بتاتے ہیں. یعنی ہم لوگ کا جو ماننا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ضرور جو ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ضرور جو ہے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہوگا کہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو. تو اسی میں سے ایک گروپ ایسا ہو سکتا ہے رہا ہو جس نے کہ دجال سے پناہ مانگی ہو، لیکن جب روایت آگے چلتی ہے تو نام جو ہے بدل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ داؤد علیہ السلام ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایسا پاسبل ہو. اب مین اسٹریم جو کرسچن ہے ان کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے مسیح دجال کا جو ہے ان کے اندر پوری طریقے سے کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آخری ٹائم پر ایک اینٹی کرائسٹ یعنی کہ مسیح دجال جو ہے وہ آئے گا، اور ایک 20 کا جو سائن ہے، وہ 666 کا جو سائن ہے، وہ ان کا جو سائن بھی ہے وہ اسی لیے ہے. تو ان کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اب اس میں دیکھا جائے کہ بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ ساری اسٹوریز جو ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے نکلی ہیں. اسی لیے جو کانسیپٹ کرسچنوں کے اندر پایا جاتا ہے وہی مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہی تھوڑا بہت جو ہے یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی دجال کانسیپٹ جو ہے، جو ایتھیسٹ یعنی جو ناستک لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی بات کو سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری جو ہے قصے کہانی ایک ہی جگہ سے چلی ہے، اسی لیے آپ کے اندر سارے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہوں، سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دجال آنے والا ہے. جبکہ اگر ہم اس کو پلٹ کر کے دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی ابراہیمک ریلیجن ہیں، اس سب کا جو سورس ہے، یعنی سب کے جو پیچھے جو گائیڈ لائن آ رہی ہے، جو ہدایت آ رہی ہے، اس سب کا جو ہے گائیڈ لائن صرف اور صرف ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اس وجہ سے یہ ساری جو کامن چیزیں ہیں وہ ان سب ریلیجن کے اندر ملتی ہیں، ان سارے مذہب کے اندر ملتی ہیں. جیسا کہ ایک بہت ہی میجر کانسیپٹ ہے جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی باڑھ، ایک بہت بڑی فلڈ کا کانسیپٹ آپ کو دنیا کے لگ بھگ ہر جتنی بھی سویلائزیشن ہے اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا. چاہے وہ انڈیا کے اندر رہنے والے ہوں، چاہے وہ عرب کے اندر رہنے والے ہوں، چاہے وہ ایبروجینیز ہوں آسٹریلیا کے اندر رہنے والے، جو کہ 20,000 سال تک کے دنیا سے بالکل کٹے رہے. آپ امیجن کریے کہ 20,000 سال تک کے جو ایک سویلائزیشن ایسی رہی جو دنیا سے کٹی رہی، اس کے اندر بھی وہی تصور موجود ہے باڑھ کا کہ ایک دنیا میں بہت بڑی باڑھ آئی تھی جس سے کہ بہت بڑی تباہی ہوئی تھی. اور وہی سیم کانسیپٹ جو ہے انڈیا کے اندر ملے گا، وہی سیم کانسیپٹ آپ کو یہودیوں میں ملے گا، وہی سیم کانسیپٹ آپ کو کرسچنوں میں ملے گا. تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری اسٹوریز جو ہیں وہ ایک جگہ سے چلی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقعی میں دنیا میں ایک بار بہت بڑی باڑھ آئی ہو اور ساری جگہ اس کے بارے میں خبر پھیلی ہو، اور یہ بات جو ہے وہ اپنے آپ میں بالکل پوری طریقے سے سچ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول میرے آنے سے پہلے آئے ہیں ان سب نے جو ہے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں بتایا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تم کو کچھ ایسا بتاؤں گا جو کہ آج سے پہلے کسی بھی رسول نے اپنی قوم کو جو ہے اس بارے میں بالکل نہیں بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اور اگر ہم پیچھے کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کری ہے وہ کسی بھی کتاب میں یہودی اور عیسائی کی ہم کو بالکل نہیں ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ ایک گھر میں پیدا ہوگا جس کے گھر میں جو ہے بہت سال تک کے جو ہے ان کا کوئی بچہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت دعا کر رہے ہوں گے کہ وہ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو ایک دن اچانک سے وہ بچہ جو ہے پوری طریقے سے بدل جائے گا، پلٹ جائے گا، اور اس کے بعد وہ دجال کی شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی اور دجال کا ظہور اس کے اندر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بھی بات فرمائی کہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ جو ہوگی وہ ایک طریقے سے خراب ہوگی، اور ایک مثال دی کہ انگور جس طریقے سے جو خراب ہو جاتا ہے اس طریقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے، اور آنکھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دائیں آنکھ ہوگی یا بائیں آنکھ ہوگی. اور کچھ جو ہے محدثین یا کچھ عالم جو ہے انہوں نے اس بات میں یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جو صحابی جنہوں نے اس بات کو روایت کیا ہو سکتا ہے ان سے بھول ہو گئی ہو کہ دائیں آنکھ ہوگی یا بائیں آنکھ ہوگی. بہرحال دجال کی ایک آنکھ یا ہو سکتا ہے کہ دونوں آنکھوں جو اس کے اندر کوئی نہ کسی طریقے کی کوئی نہ کوئی خرابی جو ہے وہ ملے گی. اور
یہ خرابی اس دجال کی آنکھ میں ہوگی، اس کے بارے میں اگر ہم کوئی بھی کتاب پرانی اٹھا کر کے دیکھیں، یعنی کوئی بھی یہودی مذہب کی کتاب یا عیسائی مذہب کی کتاب بائبل کے اندر ہم دیکھیں تو یہ بات کسی بھی نبی نے دجال کے بارے میں نہیں بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میں تم کو اب ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں بتائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی دجال کے بارے میں اور بتائی کہ دجال جب ہوگا تو وہ ایک نوجوان شخص ہوگا، یعنی کہ وہ اس کی جو عمر ہوگی بہت زیادہ نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ قریب وہ 20 سے 30 سال کے بیچ کی اس کی عمر ہوگی، یعنی 50-60 سال کی عمر نہیں ہوگی، ایک کم عمر کا ایک نوجوان شخص ہوگا اور آدم کی اولاد میں سے ہوگا۔ ایک اور سائن یعنی ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتائی کہ دجال کے جو بال ہوں گے وہ کرلی ہیئر ہوں گے، یعنی گھنگریلے بال ہوں گے، عام طور پر سیدھے بال ہوتے ہیں، لیکن دجال کے بالوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال کے بال جو ہوں گے وہ گھنگریلے بال والا شخص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی مسلمان ہوں گے اگر ان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا اور دجال ان کے سامنے ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کی وجہ سے ان کی آنکھ سے دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر لفظ جو ہے وہ ان کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی آسان ہونے کا مطلب یہ سمجھیے کہ دجال کو کافر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور مسلمان بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو جو دل کی آنکھ سے سمجھ لیجیے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آنکھ میں وہ صلاحیت دے گا کہ اس کے ماتھے پہ کافارا لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے بتایا کہ کافارا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، جس کو کہ صرف اور صرف مومن پڑھ سکیں گے اور کوئی کافر جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ ایک نشانی دجال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ کافر لکھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو اس ورلڈ میں جتنے بھی جو شہر ہیں وہ ہر شہر میں جا کر کے جائے گا اور وہاں پہ اپنا فتنہ فساد پھیلائے گا، اور یہاں پہ جو لفظ کل کا آیا ہے اس کل کے معنی کچھ نے یہ بھی لیا ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا کے ہر شہر کے اندر جائے، اور کچھ نے یہ بھی معنی لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ میجر شہر کے اندر جائے، اور عربی میں جب کل استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ہر بار یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اس کل کے معنی جو ہے وہ ایوری تھنگ کے معنی میں لیا جائے، بلکہ کئی بار میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی، ایک بہت بڑی تعداد کے بارے میں بھی لفظ کل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ دنیا کے ہر جو ہے شہر کے اندر داخل ہو جائے گا، اور لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ چند نشانیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بتائی ہیں۔ اس کے بعد جو چند اور باقی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، کیونکہ کافی ٹائم لمبا ہو گیا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ، تو انشاءاللہ اب آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔